اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ گرامی، آج کے ہمارے درس قرآن کے اندر سورہ ملک کا تعارف، اس کے فضائل و برکات اور اس کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ ملک یہ قرآن مجید کی مردودہ ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر کی صورت ہے، 67 نمبر کی، اور سورہ ملک 30 آیات اور 330 کلمات اور 1313 حروف پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے اور عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں اس کا نزول ہوا تھا۔ سورہ ملک کے بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی چند ایک مخصوص صورتوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان مخصوص صورتوں میں سے ہی سورہ ملک کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چند ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل سورہ ملک حدیث نمبر ہے 2891، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی بارگاہ کے اندر بخشش کی سفارش کرتی ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ہر شخص کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی، صورت جو 30 آیات والی ہے وہ اس عالم کے اندر بھی اپنے پڑھنے والے اور اپنے سننے والے کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 30 آیات والی صورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ ملک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل سورہ ملک اور حدیث نمبر ہے 2892۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو آرام نہیں فرماتے، یعنی نیند نہیں فرماتے، کہ جب تک وہ سورہ حامیم السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے، اور کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ شخص کے سے یہ کہا کہ کیا میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ سنا دوں کہ جس حدیث کو تو سنے تو تیرا دل خوش ہو جائے اور میں وہ تحفتاً تجھے دے دوں؟ اس نے عرض کی کہ ضرور مجھے بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو وہ حدیث سنائی کہ جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک پڑھنے کے فضائل بیان کیے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ سورہ ملک کو پڑھا کرو یا سورہ ملک کو سنا کرو، اپنے اہل و عیال اور اپنی آل اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو بھی یہ سورت پڑھنا سکھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی شخص قبر کے اندر جب دفن کر دیا جاتا ہے، عذاب دینے والے فرشتے جب آتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ اس عذاب میں جو بنے گی وہ سورہ ملک بنے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قبر کے اندر بھی اور محشر کے میدان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ سورت جو ہے وہ اس بندے کی سفارش کرے گی اور اللہ کی ذات کے ساتھ وہ جھگڑا کرے گی۔ اب یہ جھگڑا کا جو لفظ آتا ہے، اس پر محدثین نے لکھا کہ وہ اس قدر بحث کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گی کہ باری تعالیٰ اس شخص نے ساری زندگی مجھے نہیں چھوڑا، میرے ساتھ وفاداری کی، ہر رات مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، آج اس پر مشکل وقت آیا ہے تو دو ہی کام کیے جا سکتے ہیں، یا تو پھر اس بندے کی بخشش کر دے میری سفارش قبول فرما کر، یا مجھے ہی قرآن سے نکال دے۔ اب محدثین نے لکھا کہ سورہ ملک کو تو قرآن سے نکالنا ناممکن ہوگا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اس پر تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 10479، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ ہر رات وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، فرمایا کہ اس وقت جب عذاب قبر اس کو دیا جائے گا یا قبر کے اندر جب اس کو رکھا جائے گا، تو فرمایا کہ اس وقت سب سے زیادہ نورانی نور جو اس کو نظر آئے گا، اور اس کی قبر کے اندر سب سے بڑی روشنی جس وجہ سے ہوگی وہ سورہ ملک کی وجہ سے ہوگی، کہ جو سورہ ملک وہ
اپنی زندگی کے اندر پڑھتا اور سنتا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم نے سورہ ملک کا نام المانعہ رکھا ہوا تھا۔ المانعہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب قبر سے منع کرنے والی صورت، روکنے والی صورت۔ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث نمبر 3839 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اعزا اقربا رشتہ دار احباب جو ہیں وہ واپس پلٹ آتے ہیں، اس وقت جب فرشتے سوال و جواب کے لیے قریب آتے ہیں، اگر وہ گناہ گار تھا تو عذاب والے فرشتے آتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وقت اگر اس میت کو، اس قبر میں پڑے ہوئے شخص کو اگر عذاب قبر جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے فرشتے آ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سورہ ملک آگے آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ وہ آگے آ کر سفارش کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ انہی پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو آج کیسے ممکن ہے کہ انہی پاؤں سے میں اس کے جو ہے عذاب کا آغاز کرواؤں؟ اگر وہ سر کی طرف سے فرشتے آ کر عذاب دینے لگیں گے تو سورہ ملک کہے گی کہ اس سر میں دماغ، اور دماغ کے اندر اس نے مجھے حفظ کر رکھا تھا، یاد کر رکھا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر اس شخص کو پیٹ کی طرف سے یعنی درمیان سینہ کی طرف سے دیا جائے گا تو اس وقت بھی سورہ ملک جو ہے وہ سفارش کرتے ہوئے رکاوٹ بنے گی اور کہے گی سینے کے اندر اس نے مجھے محفوظ کر رکھا تھا۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا کہ اس میت کو کب پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے یا دھڑ کی طرف سے، پیٹ کی طرف سے عذاب کی کوشش کی جائے گی، لیکن سورہ ملک اس وقت بھی رکاوٹ بنے گی۔ پھر فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم جہاں سے بھی عذاب کی کوشش کرتے ہیں یہ آڑے آتی ہے، اس وقت سورہ ملک کہے گی کہ یا باری تعالیٰ اس شخص نے میرے ساتھ وفاداری کی، ہمیشہ مجھے پڑھتا اور سنتا رہا، تو آج اس پر مشکل وقت ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ حاکم المستدرک کی یہ حدیث ہے، تو اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دے گا۔ جامع ترمذی نمبر ہے 2890، اس کے اندر بڑی حیرت انگیز بات بیان کی گئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک لشکر کہیں سفر پر جا رہا تھا، تو لشکر نے ایک جگہ پر قیام کیا، شام کا وقت تھا، رات گزارنے کے لیے لشکر ٹھہر گیا۔ وہاں ایک شخص نے خیمہ لگایا، خالی جگہ دے کر اس نے اپنا خیمہ لگا دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس نے خیمہ لگا کر نیچے بستر بچھا کر جب وہ رات کو سونے لگتا ہے تو اس نے زمین کے اندر سے آواز سنی، اور جب اس نے غور کیا تو فَإِذَا قَبْرَ إِنسَانٍ يَقْرَأُ سُورَةُ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین سے مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی، جب میں نے کان لگا کر سنا تو وہ زمین کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یقرأ سورۃ الملک حتیٰ ختمہا، یہاں تک کہ وہ آواز جو تھی وہ ساری سورہ ملک اس نے مکمل پڑھی اور میں نے سنی۔ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صبح پہنچا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ رات ایسا ماجرا ہوا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بے دھیانی کے اندر جس جگہ پر خیمہ لگا دیا، کہیں پہلے بڑا زمانہ پہلے وہاں پر قبر تھی کسی مسلمان کی، اور وہ ایسا مسلمان تھا کہ جو اپنی زندگی کے اندر سورہ ملک کے ساتھ محبت کرتا تھا، اس کو پڑھتا تھا اور سنتا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ روزانہ جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو اس کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگ جاتی ہے، یعنی قبر کے اندر بھی وہ شخص جو ہے وہ سورہ ملک جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، آپ نے فرمایا کہ میری دلی آرزو یہ ہے اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میرے امتی، ہر ایک امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک محفوظ ہونی چاہیے، اور ہر شخص کو سورہ ملک جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ میری امت سورہ ملک کو پڑھے یا اس کی تلاوت سنے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت کر کے اپنی آخرت اور اپنی قبر کے اندر نجات پائے۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ ملک کے فضائل و برکات احادیث کی روشنی میں سماعت کیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سورہ ملک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔